بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل UPI پینشن نیوز اپڈیٹ. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے UPI پینشنرز متوجہ ہوں. UPI پینشن نیوز اپڈیٹ. ٹاپک کی جانب پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں. تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب. UPI کے حوالے سے کیا بریکنگ نیوز ہے، تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر UPI کے برطرف ملازمین کو بحال کرنے کا قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت میں چیلنج کر دیا گیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر کارروائی کی ہے. اور اس پر کیا کارروائی کی گئی ہے، تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے UPI کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست میں متاثرہ ملازمین سے متعلق قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے اراکین سے جواب طلب کیا تھا، جس میں اس معاملے میں غیر قانونی مداخلت کا الزام لگایا گیا تھا، جس کا حتمی فیصلہ ہو چکا تھا. UPI نے الزام لگایا ہے کہ کمیٹی 358 برطرف ملازمین کو بحال کرنے کے لیے قانونی ادارے پر غیر قانونی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، جنہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2014 میں برطرف کیا تھا، جن کی نظر ثانی درخواست بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے خارج کر دی تھی. UPI کے وکیل کے ابتدائی دلائل سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کو نوٹس جاری کیا اور توہین عدالت کی درخواست پر 15 دن میں جواب طلب کرنے کا فیصلہ کیا. کیس کی اگلی سماعت کب ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. UPI کی جانب سے عمر اعجاز گیلانی کے ذریعے دائر توہین عدالت کی درخواست میں کمیٹی کے چیئرپرسن قادر خان مندوخیل، اس کے سیکرٹری طاہر فاروق، دیگر کمیٹی ممبران کو مدعا طور پر پیش کیا گیا. کیس کا پس منظر یہ ہے کہ 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر UPI نے تقریباً 358 ملازمین کی خدمات ختم کر دی تھی اور اس برطرفی کو برطرف ملازمین نے چیلنج کیا تھا، لیکن عدالتوں نے اسے سپریم کورٹ تک برقرار رکھا، جس نے 2016 میں یہ معاملہ نمٹا دیا. تاہم حال ہی میں پیپلز پارٹی PPP کے MNA قادر مندوخیل کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے متاثرہ ملازمین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خصوصی کمیٹی، جو کہ دراصل قواعد کے مطابق یہ سفارشی ادارہ ہے، وفاقی وزارتوں اور قانونی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے اور پہلے برطرف کیے گئے ملازمین کی بحالی کے لیے ہدایات جاری کرتی رہی ہے. 27 دسمبر 2022 کمیٹی نے UPI کو 385 ملازمین کی بحالی کا حکم جاری کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر UPI نے اسے ختم کر دیا تھا اور کوئی دوسرا اعلان نہ ہونے کے باعث UPI بورڈ نے IAC کی کمیٹی کے فیصلہ ہدایات کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا. 13 جنوری 2023 کو UPI کی ریپیٹیشن کی سماعت کرتے ہوئے IAC نے کمیٹی کو اس معاملے پر مزید کارروائی کرنے سے روکتے ہوئے حکم متناہی جاری کیا. تاہم خصوصی کمیٹی نے حکم متناہی پر کوئی توجہ نہیں دی. فروری 2023 کو کمیٹی نے 27 دسمبر 2022 اپنی سابقہ ہدایات فیصلہ پر عمل درآمد نہ کرنے پر چیئرپرسن UPI کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا اور اس نے UPI کو مجبور کیا اور توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کے لیے. UPI کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ قومی اسمبلی کی کمیٹی کے ادارے نے چیئرپرسن کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ واضح توہین عدالت کے مترادف ہے. وکیل نے کہا کہ UPI ایک قانونی ادارہ ہے جو ایسے قانون کی تعمیل کرنے کی ذمہ داری کے تحت ہے
اور وہ سیاسی مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا۔ درخواست میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ریاست کی قانون سازی انتظامی شاخوں کے درمیان اختیارات علیحدگی ہمارے لیے بنیادی اصول ہے اور اس اصول کے تحت قابل احترام نہیں ہے۔ EOBI نے اپنے قانونی کردار ادا نہیں کر سکے گا۔ EOBI کے وکیل کے ابتدائی دلائل سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے تمام سرکاری جواب دہندگان سے 15 دن کے اندر تحریری جواب طلب کر لیا۔ اب کیس کی سماعت 23 فروری 2023 کو ہوگی۔ تو یہ تھی EOBI کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔